बात है, आप ब्लॉग करो इस पे, आप ब्लॉग नहीं करोगे। मैं करूंगा ब्लॉग और ज़रूर करूंगा जनाब, और इसी मौजू पे करूंगा। आपकी हिम्मत है, आप रोक के दिखाएं। बड़े देखो आए, सच बोलने से मुझे कोई दुनिया की जो ताकत है वो नहीं रोक सकती है। मना करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में बात करने जा रहे हैं हम जो एक इस वक्त मौजू जो ज़ेर बहस है, इस वक्त बड़ा इशू जो इस वक्त ज़ेर बहस है, एक बड़ा जो नेटवर्क पकड़ा गया है, बड़ा गैंग जो पकड़ा गया है, और जिसकी जो सरगना अनमोल उर्फ पिंकी, बड़े अहम इंकशाफात मंज़र आम पर आए हैं, और वो इंकशाफात के हैं आपके सामने रखते हैं। और ये नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क की जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने नेटवर्क जो है वो बिछा रखा है और फैला रखा है। और यकीन करिए कि ये नेटवर्क सिर्फ कराची की हद तक नहीं, बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और इस तरह जो दीगर छोटे शहर हैं वहाँ पे भी इनके जो कारिंदे वो मौजूद थे। ये जनाबे वाला ये जो जनाबा हैं अनमोल उर्फ पिंकी, ये इतनी बड़ी जो है वो ड्रग डीलर थी कि जनाबा ये खुद जो है वो ड्रग को तैयार करती थी, कोकेन को तैयार करती थी। और फिर इनके हर यूनिवर्सिटी के लेवल पे एक बंदे मौजूद थे, इनके अपने कारिंदे मौजूद थे जो कि नौजवान नस्ल को पटाते थे और उनको एक बार मुफ्त में ये नशा करवाते थे और मुख्तलिफ ड्रग्स जो इनके जो कारोबार करते थे। और जब वो आदी हो जाता था, जब उसको वो नशा करवाते तो अगली बार वो खुद डिमांड करता, वो लड़का या लड़की, तो वो फिर उससे जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड करते पैसों की, वो साथ साथ ब्लैकमेल भी किया जाता। ये सिचुएशन है। और ये नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है कि जो कि आज नहीं बल्कि पिछले 15 से 20 साल के अंदर से ये चल रहा है, और ऐसा सरगर्म है कि आपकी सोच है। और बड़े बड़े इसके आगे जो है इस नेटवर्क के आगे काने हुए हुए हैं, जिसमें मुतअद्दिद पॉलिटिशियंस भी हैं और बड़े बड़े नाम हैं मुख्तलिफ इदारों के। आप ज़रा ये वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा, हम ज़रा जनाब ये देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसके मजीद क्या है। खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर एक क्वीन की है। वो क्वीन जो मनशियात के गंदे धंधे की मलिका बन गई। सिर्फ कराची ही नहीं, उसका नेटवर्क पूरे पाकिस्तान तक फैला हुआ है। नाम जो है वो पिंकी बताया जाता है, अनमोल उर्फ पिंकी इसका पूरा नाम है। और ये पकड़ी गई जनाब ड्रग डील करने के अंदर, ड्रग डीलिंग के अंदर जो है ये मुनशियात को डील करने के अंदर ये इन्वॉल्व थी। इसको पुलिस को खुले चैलेंज देने वाली ड्रग क्वीन अनमोल और पिंकी गिरफ्तार। पुलिस इंतहाई मतलूब मुलजिमा को बगैर हथकड़ी अदालत लाई। पंजे में जकड़ता है, आप देखते हैं बचती हैं या नहीं बचती। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए एक सियासी जमात बना लेंगे। जैसे देखा अभी, अच्छा सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभी जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ने इसको प्रोटोकॉल दिया, अब वो पुलिस ने तो उसको प्रोटोकॉल दिया ही दिया, अब पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसको तरह प्रोटोकॉल दिया है कि दुनिया दंग रह जाती है यार। एक वो बंदी जो कि पूरी नस्ल को ख़राब कर रही है और पूरी नस्ल को जो मुख्तलिफ ड्रग जो है वो प्रोवाइड कर रही है, आप उसको उसके ऊपर प्रॉपर ट्रांसमिशन किए जा रहे हैं, आप उसको प्रॉपर दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और कोई चैनल ऐसा नहीं था जिसने इसके ऊपर प्रोग्राम न किया हो, जिसने इसके ऊपर जो है वो ट्रांसमिशन न किया हो, ब्रेकिंग न चलाई हो बार बार। मतलब ये हालात है हमारे कि हम किसको दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। तो आपको पहली बात इस पे इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिखाना ही नहीं चाहिए था। क्यों आप इस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं यार? मतलब जाने अनजाने में हमारा ये ट्रेंड बन चुका हुआ है कि हम जो एक तरफ जो भी एक भागता है सारे उस तरफ भागना शुरू कर देते हैं। और इससे वो जो है ना वो और दबंग बन गई है साहिबा। और साहिबा की इस पे एक बाज़ाब्ता ऑडियो भी मंजर आम पर आई जिसमें वो धमकी देते हुए धमकाते हुए दिखाई देती हैं और कहती हैं जी कि भाई जिसकी हिम्मत है तो वो जो है मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। और सरेआम पुलिस डिपार्टमेंट को धमकी दे रही हैं और मतलब कोई उनको पूछने वाला नहीं है। जिस तरह से बेहुदा लिबास पहन के वो पहुंची हैं साहिबा अदालत के अंदर, जो जिस तरह से तेवर के साथ चल रही थी, वही बता रहे कि वो साहिबा जो है ना वो कितनी ज़्यादा मगरूर हैं और कितने ज़्यादा लोग उसके काने हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, ये बात करेंगे, ये जो साहिबा थी दिल अनमोल कराची हैं, जो ये कराची के इलाके नगारा गोट्स बलोच बाड़ा की रिहायशी हैं। और साल 2008 में डिफेंस और क्लिफ्टन में होने वाली डांस पार्टीज में मनशियात की सप्लाई का आगाज़ किया। 2008 से ये गेम चल रहा है और 2008 में इसने क्लिफ्टन में डांस पार्टीज में मनशियात सप्लाई करने का आगाज़ किया। मुलजमान इस फील्ड में अपना नाम पिंकी रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने काम को फैलाती चली गई। तो इसके साथ जी कराची में गुज़श्ता साल अरमगान के सामने आने के बाद मुलजमान लाहौर इस्लामाबाद में रुपोश रही और वहीं से मनशियात का नेटवर्क चलाती रही। मतलब ये इस्लामाबाद के अंदर भी इसका नेटवर्क कितना ज़रा है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, एक और जो खबर मंजर आम पर आई है, ये साहिबा हर महीने का 8-9 करोड़ बचा रही हैं इस नेटवर्क से।
آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ ایک گروپ بن چکا ہوا ہے، کتنا بڑا یہ مافیا بن چکا ہوا ہے، اور کتنے لوگ اس کے آگے کانے ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور ارغوان کے سامنے آنے کے بعد یہ ملزمہ جو ہے لاہور اسلام آباد میں روپوش رہی اور وہیں سے جو ہے منشیات کا نیٹ ورک جو ہے چلاتی رہی ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ملزمان مول اور پنکی کے 800 سے زائد کسٹمرز تھے جن کو وہ اپنے نیٹ ورک کے ذریعے منشیات سپلائی کرتے تھے، اور ملزمہ کے 2 سگے بھائی بھی منشیات سمگلنگ میں گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں۔ اچھا 800 یہ جو کسٹمر بتایا جا رہے ہیں صرف یہ کراچی کے اندر ہیں اس ملزمہ کے۔ اچھا اس کے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس کی پوری فیملی اس میں انوالو تھی اور یہ سرگنا تھی۔ اس کے جو والد ہے یہ انمول پنکی کا، وہ پہلے 90s کے دور میں وہ بھی یہی کام کرتا رہا، تو اب آگے جو نسل ہے، اب یہ جو اولاد ہے سارے یہ بھی یہ کام کر رہی ہے، اور اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ بھی کام میں ملوث پایا گیا ہے، اس کے جو بھائی ہیں وہ بھی پہلے اس کام میں گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اچھا اس کے علاوہ جی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بتانا ہے کہ ملزمہ کے گروپ میں دیگر خواتین و مرد بھی شامل ہیں۔ نیٹ ورک کے کرندے کوکین سمگل کر کے مختلف شہروں کراچی کی جامعات کالجز جو آن لائن فروخت بھی کرتے تھے۔ اچھا یہ اتنا نیٹ ورک سرگرم ہو چکا ہوا تھا کہ یہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ مختلف یونیورسٹیز کے اندر بھی باقاعدہ ان کے کارندے موجود تھے جو پہلی بار ان کو نشہ فری میں کرواتے، پھر جب وہ عادی ہو جاتے اس کے بعد ان کو ڈبل ٹرپل پیسے ان سے چارج کیے جاتے۔ مطلب یہ حالات ہیں، تو خوددار اپنے بچوں کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں تو ان کے اوپر نظر رکھیے۔ تو اس کے بعد جی بات کریں گے کہ ملزمہ جو ہے وہ لاہور میں کپڑے کا کاروبار بھی کرتی ہے، اور بظاہر جو کپڑے کا کاروبار ہے پیچھے جو ہے نا اس طرح کا نیٹ ورک ہے۔ اچھا اس کے ساتھ یہ آن لائن حد تک پہنچ چکے ہیں کہ آن لائن باقاعدہ یہ ڈلیوری بھی کی جاتی ہے آن ڈیمانڈ جو ہے، اور باقاعدہ اس نے آگے 2-3 جو ہے کراچی کے اندر بھی اور اسلام آباد کے اندر بھی چاندی 1-2 رکھی ہوئی ہیں جو فیمیل ہیں جو کہ آن لائن ڈلیوری کرتی ہیں، اور باقاعدہ ان کو نہ صرف سیلریز پے آؤٹ کی جاتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی رہائش، کھانا پینا سارا جو بندوبست ہے یہ صاحبہ خود کرتی ہیں۔ اچھا منشیات کی مبینہ ڈیلر انمول جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی کی ہیں، اور لیکن اب اسلام آباد، لاہور، پورے ملک میں نیٹ ورک ان کا جو ہے وہ پھیل چکا ہوا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسلحہ برآمدگی کا مقدمہ بھی درج کر دیا کہ صاحبہ کے اوپر، اور ایف آئی آر کے مطابق کراچی گارڈن ویسٹ میں خاتون کے قبضے سے پستول برآمد ہوئی، اور ملزمہ برآمد اسلحہ کا لائسنس پیش نہ کر سکی ہے۔ خیال ہے کہ پنکی کو گارڈن میں رہائشی عمارت کے فلیٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ خبر سامنے آنے پر مالک مکان نے فلیٹ خالی کرنے کا کہہ دیا، اور جب یہ خبر سامنے آئی تو اس کے بعد جو ہے یہ مالک مکان نے اس کو فلیٹ خالی کرنے کا، اور خاندان کا کہنا ہے کہ جس فلیٹ کا پتہ مقدمے میں ڈالا گیا ہے وہاں 8 سال سے کرائے پر رہائش پذیر ہیں، لیکن وہ انمول اور پنکی کو نہیں جانتے۔ مطلب یہ اب نام اس نے کچھ اور رکھا ہوا تھا جو اس نیٹ ورک کے لیے، اور جو اس کا ایکچوئل نام تھا وہ کچھ اور تھا۔ مذکورہ خاندان نے کہا کہ پولیس نے ہمارے گھر کا پتہ ایف آئی آر میں کیسے ڈالا، پولیس کی غفلت کی وجہ سے ہم سخت ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ مطلب اب آگے وہ کا جو پتہ تھا انہوں نے غلط ڈال دیا۔ کراچی میں گارڈن پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے منشیات جو فروش خاتون ہے اس کو گرفتار کیا تھا، اور پولیس کے مطابق انتہائی مطلوب اور 10 مقدمات میں مفرور ملزمہ شہر میں منشیات ڈیلنگ اور سپلائی کے نیٹ ورک کو آپریٹ کر رہی ہیں، اور مخصوص رائڈر کے ذریعے سے بھی یہ گھروں پہ جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ اچھا اس میں ایک یہ جو ملزمہ ہے ایک اور آڈیو منظر عام پر آئی ہے، اور بڑی دل دہلا دینے والی آڈیو ہے اس ملزمہ کی، اور آڈیو میں ملزمہ انمول کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کی عقل گھٹنوں میں ہے، 8-9 سال میرے پیچھے لگے رہتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں مگر مجھے پکڑ نہیں پاتے۔ یہ تو اس نے پہلی آڈیو میں یہ بات کہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک اور آڈیو یہ اس کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے خبر دیں کہ جو 3 پولیس افسران ہیں جس نے ان کو اس ملزمہ کو جو ہے پروٹوکول دیا ہے، ان تینوں کو جو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ ایس ایچ او گارڈن حنیف سیال اور آئی او سعید احمد کو معطل کر دیا گیا، اور ایس آئی یو انسپیکٹر ظفر اقبال بھی معطل کر دیے گئے۔ واقعی کی انکوائری جو ہے ایس ایس پی ساؤتھ کے سپرد جو ہے وہ کر دی گئی ہے، اور جیسے آپ کو بتایا کہ اب یہ پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ بھائی جس کو بھی آپ نے عدالت میں ملزم کو لے کے جانا ہوتا ہے، اور یہ بڑی جو سرگنا اتنی بڑی ملزمہ تھی اس کو جو ہے نا وہ اس طرح پروٹوکول کے بغیر ہتھکڑیوں کے لے کے گیا گا۔ تو اب یہ ہوتا ہے یہ پروٹوکول آفیشلی کہ آپ ہتھکڑی لگا کے اس کو لے کے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اب جو تنقید سوشل میڈیا کے اوپر کی جا رہی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ جو بدنامی کی جا رہی ہے، وہ اس وقت پوری دنیا ہے، پورا پاکستان اس والا اندون کر رہا ہے۔ اچھا اب اس کے علاوہ خبر یہ منظر عام پر آئی ہے جو کوکین ہے وہ بڑی مقدار میں اس عرف پنکی سے جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے، اور پستول اور کروڑوں روپے مالیت کی کوکین، کیمیکل اور دیگر نشہ آور اشیاء بھی برآمد کی گئی ہیں۔ اور اچھا اس میں جو ایک اور آڈیو منظر عام پر آئی ہے وہ بات کریں گے ہم اس پہ، اور وہ آڈیو یہ منظر عام پر آئی ہے کہ یہ جو صاحبہ ہیں یہ جیسے کہتے ہیں ان کو پہلے ہی پتہ تھا کہ شاید میں گرفتار ہونے والے ہوں یا مجھے مار دیا جائے گا، پری پلان، مطلب انہوں نے آڈیو پہلے ہی ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی تھی، اور کچھ لوگوں کو اب جیسے ہی گرفتار ہوئی وہ بھیجنا شروع کر دیا گیا ان کی جانب سے۔ وہ آڈیو یہ تھی کہ یہ صاحبہ کہہ رہی ہیں
کہ اب اگر میری آپ آڈیو سن رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یا تو میں مطلب دنیا میں نہیں ہوں، یا پھر یہ ہے کہ مجھے پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، تو لہٰذا اب جو میرا یہ کام ہے یہ اب ایک میرے دوست ہے وہ کرے گا اور وہی یہ چیزیں سنبھالے گا. تو مطلب اس طرح سے ایک میسج جو ہے وہ ڈلیور کیا جا رہا ہے. آپ یہ آڈیو ذرا سنیے گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے آڈیو میں سنا کہ وہ کس طرح سے ایک نیٹ ورک کو چلانے کے لیے باضابطہ جو ہے وہ ایک ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے، اور خفیہ جو کوڈ ورڈز ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے. یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے لیول کا یہ ایک نیٹ ورک تھا جو کہ 2007-8 کے بعد یا اس سے پہلے سے بھی چل رہا تھا، لیکن 2008 کے بعد پراپرلی منظر عام پر آیا اور اس کے خلاف کسی نے ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا اس کے اوپر، اور ابھی تک وہ ایسے ہی بدماشی سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اداروں کو. امید کرتا ہوں یہ لوگ آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. اس کے ساتھ میں میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت. اللہ